اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اللہ کے سب سے محبوب نبی، رسول اور حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی سیرت کو بھی بہتر، خیر، نیکیوں، بھلائیوں اور انسانیت پر مبنی دیگر اعلیٰ اوصاف سے منور کر سکیں اور اپنے خالق کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا عالم کے لیے بھی روشن مثال بن سکے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ترین زندگی، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالمین کو در حقیقت اپنی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق فرمایا۔ یہ عالم رنگ و بو، یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گویا نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اتنا ہی اہم ہے کہ انسان رحمت الہی کے دوہرے حصے کا حقدار بن جاتا ہے اور اس کو ایسی طاقت عطا ہو جاتی ہے جس سے مشکل راستوں کو بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دانشور کے بقول مقام فکر ہے کہ اگر صرف ایمان لا کر اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کر اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہنما بنا لینا ہمارے لیے کس قدر قوی اور ضروری ہو سکتا ہے۔ کفار مکہ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوب پہچانتے تھے، اور پرکھنے کے بعد آپ نے انہیں صادق اور امین کے خطاب بھی دیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی عظمت، سیرت و کردار کا بین ثبوت ہے۔ تعریف تو وہی جو دشمن بھی کرے اور غیر بھی کرے، دوست اور اپنے تو کرتے ہی ہیں۔ اللہ نے جنہیں اپنے نام دیے، قرآن کریم میں رؤوف اور رحیم کہا، 99 نام عطا کیے۔ اللہ محبوب ہے، اللہ محمود ہے، تو اپنے حبیب کو محمد کہا، اپنے نام سے اپنے حبیب کا نام مشتق کیا۔ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں متعدد سورت اور آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ایک مکمل سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے معدت اللہ نے امت مسلمہ پر ابد الاباد تک واجب کر دی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنے ہی محبوب اور پیارے ہیں۔ وہ ذات جو کمالات کا مجموعہ ہے، وہ ہستی جو تمام تر عظمتوں کا مرکز ہے، جو حیات طیبہ اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہمیں نصیب ہوئی، جو در حقیقت ہمارے سارے مسائل اور مشکلات کا حل ہے۔ اس پوری کائنات کو ذات کر خالق کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل بنایا ہے، جو اللہ کی خالقیت اور ربوبیت کی شاہکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہے، وہ سب کے لیے مسیحا اور مددگار ہیں، جو سب کے لیے ایک ایسا آفاقی پیغام لے کر آئے جو قیامت تک کے لوگوں کے درد کی شافی اور دوا رہے گا۔ ہمارا ہر دن یوم مصطفیٰ کے نام ہے، ہمارا ہر لمحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اس لیے کہ ان کے نام کے بغیر تو صبح بھی سانس نہیں لیتی۔ ہمارا کوئی دن بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں گزرتا۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے اور بھیجنے چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادات سے نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے لے کر آئیں، بندوں کے عہد و پیمان سے نکال کر اللہ کے عہد و پیمان میں بندھ جائیں، بندوں کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، بندوں کی ولایت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ولایت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔